بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 165 اور باب الجنایات میں ہم آج بات کریں گے حالت احرام میں سر، داڑھی، مونچھیں یا باقی اعضاء کے بال کاٹنے کی صورت میں دم یا صدقہ وغیرہ کا حکم۔ وَإِذَا حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ أَوْ رُبْعَ لِحْيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ۔ اگر کسی نے اپنا چوتھائی سر مونڈ دیا یا چوتھائی داڑھی مونڈ دیا تو اس سے زیادہ اس کے اوپر دم لازم ہے۔ اگر اس سے کم مونڈا ہے ربع سے، اس کے اوپر صدقہ لازم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجب الا بحلق القل، مکمل سر یا مکمل داڑھی کے مونڈنے کے اوپر ہی دم لازم آئے گا، اس سے کم میں دم لازم نہیں آئے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب بحلق القلیل، تھوڑا سا بھی اگر مونڈ دیا تو پھر بھی دم لازم آئے گا، اعتبارا من نبات الحرم، حرم کی جو گھاس وغیرہ ہے تو اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی کسی نے کاٹ دی تو اس کے اوپر دم لازم آتا ہے، تو اس طریقے سے اس پر بھی آئے گا۔ علنا احناف فرماتے ہیں ان حلق بعض الراس اتفاق کامل، کہ بعض سر کا بھی مونڈنا یہ مکمل نفع حاصل کرنا ہے، انہ معتاد، کیونکہ اس کا بھی عرف ہے، لوگ دائیں بائیں سے یا گردن کی طرف سے مونڈ دیتے ہیں اور اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ عرف میں یہ مشہور ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک معتاد اور مکمل ایک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ فتتکامل بہ الجنایہ، لہذا اگر کسی نے چوتھائی سر کو بھی مونڈ دیا تو اس سے بھی اس کی جنایت کامل ہو جائے گی۔ فتتقاصر فیما دونہ، لیکن چوتھائی سے کم داڑھی کاٹنے میں یا چوتھائی سے کم بال کاٹنے کے اندر جنایت قاصر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر صدقہ لازم کیا۔ بخلاف تطیب ربع الراس ربع العضو، خلاف کسی بھی عضو کے چوتھائی حصے کو خوشبو لگانے کے، کہ ماقبل میں ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ آگے جا کر ہم اس فرق کو ذکر کریں گے، تو وہ یہاں پر آ گیا، جیسے کہ یہاں پر کہا تھا کہ جنایات کی شروع کے اندر کہ اذا تطیب ربع العضو فعلیہ دم، اگر چوتھائی یعنی منتقا کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر چوتھائی عضو کے اوپر خوشبو لگا دی تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، حلق کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، جس طریقے سے چوتھائی حلق ہو جائے سر کا یا داڑھی کا تو دم لازم آتا ہے، تو اس طریقے سے چوتھائی عضو کو خوشبو لگا دی تو دم لازم آئے گا۔ جبکہ احناف کا یہاں پہ مفتبی قول یہ تھا کہ اگر چوتھائی عضو کے اوپر لگا دی تو اس صورت میں دم نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے، تو چوتھائی عضو کے اوپر خوشبو لگانے کی صورت میں صدقہ لازم ہوتا ہے، اور چوتھائی سر کو یا چوتھائی داڑھی کو کاٹنے کی صورت کے اندر دم لازم آتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس فرق کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کا ماقبل میں وعدہ کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ چوتھائی سر کو مونڈنے میں یا چوتھائی داڑھی کو مونڈنے میں یہ مکمل طور پر یہ نفع حاصل کرنا ہے، اور یہ مقصود بھی ہوتا ہے اتنا کرنا، کیونکہ عرف میں ترکیوں کے عرف میں بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ چوتھائی سر کو مونڈ دیا جاتا ہے، باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عراقیوں کے عرف کے اندر یہ کہ داڑھی کو کہ چوتھائی حصے کو مونڈ دیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ مقصود ہے، اس لیے اس کے اندر دم لازم آئے گا۔ جبکہ خوشبو لگانے کے اندر فرماتے ہیں کہ خوشبو اگر کوئی لگاتا بھی ہے تو وہ پورے ہاتھ کے اوپر لگاتا ہے، یا جب لگاتے ہیں تو پورے چہرے کے اوپر ملتا ہے، یا یہ کہ یعنی جس عضو پر لگاتے ہیں تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وہ پورا عضو مقصود ہوتا ہے، اس کا چوتھائی ایسا مقصود نہیں ہوتا، تو اس لیے چوتھائی پر لگائیں گے تو دم لازم نہیں آئے گا، اگر مکمل پر لگائیں گے تو تب دم لازم آئے گا، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لأنہ معتاد، کہ بعض سر کا کاٹنا
یا مونڈنا یہ ارتفاق کامل ہے، لوگ اس کو مقصودی طور پر کاٹتے ہیں کیونکہ عرف میں بھی ہے، لہذا جنایت کامل ہوگی اور اس سے کم میں جنایت قاصر ہوگی۔ خلاف تطیب ربع الراس، عضوی بخلاف چوتھائی عضو کو خوشبو لگانے کے لیے انہ غیر مقصود، چوتھائی کو لگانا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے اس میں صدقہ آئے گا کیونکہ وہاں پہ مقصود پورے عضو کو لگانا ہوتا ہے۔ وکذا حلق بعض اللحیہ، اسی طریقے سے بعض داڑھی کا مونڈنا بھی معتاد ہے بالعراق و ارض العرب، بعض عرب کی سرزمین پر اور عراقیوں کے ہاں اس کا بھی عرف چلا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی گویا کہ مقصود ہوتا ہے صرف چوتھائی حصے کو کاٹنا یا مونڈنا۔ وان حلق الرقبۃ کلھا، اگر گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ مونڈ دیے ساری کی ساری گردن کے بالوں کو، فعلیہ دم، اس کے اوپر دم لازم ہوگا، کیونکہ اصل وجہ دم لازم ہونے کی کہ جس پہ انسان کامل طور پر مقصودی طور پر کسی چیز سے نفع حاصل کرے اور اس کا عرف بھی ہو تو اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ گردن کے سارے بال مونڈ دیے تو گویا کہ ایک عضو ہے جو مقصود بالحلق ہے، یعنی مونڈنا ہی اس کا مقصود ہوتا ہے، گویا کہ کامل عضو سے اس نے کامل ارتفاق حاصل کر لیا۔ وَإِنْ حَلَقَ الْإِبْطَيْنِ، بغل ہیں، بغل کے دونوں بغلوں کے بال کاٹ دیے، او احدہما، یا کسی ایک بغل کے بال کاٹ دیے تو دم لازم آئے گا، لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الاذى، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک الگ الگ طور پر مقصود ہوتا ہے ان کے بالوں کو مونڈنا، یعنی تکلیف یا تنگی کو یا بدبو کو دور کرنے کے لیے، نیل الراحہ، اور راحت حاصل کرنے کے لیے۔ فاشبہ العانہ، یہ بھی زیر ناف بالوں کے مشابہ ہو گیا ہے، زیر ناف بال جو ہے وہ اگر کسی نے مونڈ دیے تو اس کے اوپر دم لازم آتا ہے، تو لہٰذا بغل میں سے بھی ہر بغل کا ایک مستقل حکم ہے۔ ذکر فی الابطین الحلقہ ہاہنا وفی الاصل النتفہ، فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر کے اندر بغلوں کے بارے میں حلق لفظ لکھا ہے کہ بین حلقہ الابطینی، کہ بغلوں کو مونڈ دے، اور وفی الاصلی، اور مبسوط کے اندر نتف کا ذکر کیا، یعنی نوچنا، بالوں کو اس طریقے سے اس کو نوچ کر باہر نکالنا، مونڈنے کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ فرماتے وہو السنہ، بغلوں کے اندر سنت مسنون طریقہ یہ ہے کہ ان کو مونڈا نہ جائے بلکہ ان کو نوچ کر نکالا جائے، چک لیا جائے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ اذا حلق عضوا، اگر ایک عضو کے بال، یعنی سینے کے بال ہیں یا ران کے بال ہیں، مکمل ایک عضو کے بال اگر کاٹ دیے، فعلیہ دمن، اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ ان کان اقل، اگر اس سے کم کاٹے ہیں تو فطعام، اس کے اوپر طعام آئے گا، یعنی سبسا جو صدقہ ہے وہ لازم ہوگا۔ ارادہ بھی، فرماتے ہیں اس عضو سے مراد یہاں پر صدر، سینہ، ساق اور پنڈلی، معاش بازاری کے اس طرح کے جو عضو ہیں وہ مراد ہیں، کیونکہ سر کا، داڑھی کا ذکر تو پیچھے ہو چکا ہے۔ لأنہ مقصود بطریق تنور، کیونکہ سینہ ہو یا ران ہو یا کوئی اور جسم کے اوپر ایسے کے اوپر بال ہوں تو لوگ تنور یعنی چونا وغیرہ لگا کر اس کے اوپر سے ان بالوں کو ختم کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو ایسا کیا جاتا ہے، تو جب کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک مقصودی کام ہوا، اس کے کرنے سے بھی دم لازم آئے گا، اور لیکن عضو کامل ہونا چاہیے، یعنی باقی جو اعضاء ہیں۔ فتتکامل بحلق کلہ، لہذا کل عضو کے مونڈنے سے جنایت کامل ہوگی، وتتقاصر عند حلق بعض ہی، اور بعض حصے کو کاٹنے سے یا مونڈنے سے جنایت جو ہے وہ قصر ہوگی۔ ان اخذ من شاربہ، اگر مونچھوں کو کاٹ دیا اپنیوں کو، فعلیہ طعام حکومت عدل، فرماتے ہیں کہ اس میں حکومت عدل ہوگی اور اس کی صورت میں غلہ لازم ہوگا اس کے اوپر دینا، یا اس کی بقدر قیمت لازم ہوگی۔ وہ کتنی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہوگا حکومت عدل کا؟ فرماتے ہیں کہ معنی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ ینظر، دیکھا جائے گا، ان ھذا المأخوذ، یہ مونچھیں جو اس نے یعنی کاٹی ہیں یا مونڈی ہیں، کم یکون من ربع اللحیہ، کہ یہ داڑھی کے چوتھائی کے حساب سے کتنا ہے، کہ کیا یہ داڑھی کا چوتھائی بنتا ہے؟ اگر جتنی مونچھیں اس نے کاٹی ہیں یا مونڈی ہیں، حکومت و عدل کا مطلب کہ ایک عادل آدمی فیصلہ کرے کہ یہ داڑھی کا اگر چوتھائی بنتا ہے، یہ جتنی مونچھیں اس نے کاٹی ہیں، تو فیجب علیہ الطعام بحسب ذلک، تو اسی حساب سے
اس کے اوپر دم بھی یعنی طعام بھی لازم ہوگا، یعنی غلہ یا اس کی بقدر قیمت لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر حتی لو کان مثلا، جیسے کہ اگر اس نے جتنی مونچھیں کا حصہ کاٹ دیا ہے، مثلا وہ ہے جی مثل ربع الربعی، داڑھی کا جو چوتھائی ایسا ہے، داڑھی کے چوتھائی کا چوتھائی ہے، یعنی پوری داڑھی کا چوتھائی نہیں بلکہ داڑھی کا جو چوتھا ایسا ہے نا، اس چوتھے حصے کا بھی چوتھائی ہے، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ پوری داڑھی کے اندر تو پورا دم لازم آتا ہے نا، پوری داڑھی کے اوپر، یعنی پوری داڑھی کی نہیں بلکہ ابھی ہم نے پڑھ دیا کہ داڑھی کے چوتھائی حصے کو موڑنے کی وجہ سے دم لازم آتا ہے، اور وہ دم ہوتا ہے بکری، لہٰذا داڑھی کے چوتھائی حصے میں بکری ہے، تو داڑھی کے چوتھائی میں بکری کا چوتھائی ہوگا، اس لیے فرمایا تلزمہ قیمت ربع شاتی، اس کے اوپر بکری کی قیمت کا ربع لازم ہو جائے گا اگر داڑھی کے چوتھائی حصے کا چوتھائی حصہ بنتا ہے مونچھوں کا وہ حصہ، نہ اس نے مونڈا ہے یا کاٹا ہے۔ لفظ الاخذ، یہاں پہ لفظ اخذ کا ذکر کیا کہ مونچھوں میں سے لے لیا، یعنی کینچی کے ذریعے سے، تو من الشارب تدل علی انہ هو السنۃ فیہ، کہ مونچھوں کے اندر سنت اور مسنون طریقہ کینچی کے ساتھ کاٹنا ہے باریک کر کے، دون الحلقی، نہ کہ مونڈنا سنت ہے، والسنۃ ان یقص، اور سنت یہ ہے کہ کاٹے مونچھوں کو حتی یوازی الاطار، یہاں تک کہ ہونٹ، اوپر والا جو ہونٹ ہے اس کے نیچے جلد تک وہ پہنچ جائے۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ، حجامہ لگانے کی جو جگہ ہے، حجامہ لگانے کی جو جگہ ہے اس کے اوپر بال ہیں، مثلا سر کی جگہ ہے یا کسی اور جگہ پہ، تو اس کو کاٹ دیا، کسی نے مونڈ دیا، تھوڑی سی جگہ ہوگی جہاں پہ حجامے کا جو قارورہ ہے وہ لگے گا، تو اس جگہ کو مونڈ دیا، تو یعنی محرم ہونے کی حالت کے اندر، تو فعلیہ دمن، تو اس صورت میں بھی محرم کے اوپر دم لازم آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صاحبین فرماتے ہیں کہ علیہ صدقہ، اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا۔ دلیل صاحبین کے لیے انہ انما یحلق لاجل الحجامہ، کیونکہ وہ یہاں پر جو اس کو مونڈ رہا ہے اس حصے کو، وہ صرف حجامہ لگانے کے لیے مونڈ رہا ہے۔ وہی لیست من المحظورات، حجامہ جو ہے وہ احرام کے ممنوعات میں سے تو نہیں ہے، وہ تو لگانا درست ہے، جب درست ہے تو لہذا جو اس کا وسیلہ بنے گا فقدا ما یکون وسیلۃ الیہا، جو چیز اس کے لیے وسیلہ بنے گی یعنی اس جگہ کو مونڈنا، وہ بھی ممنوع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صاحبین پھر صدقہ کیوں لازم کرتے ہیں؟ پھر تو کچھ بھی لازم نہ کریں، لیکن الا ان فیہ ازالۃ الشیء من التفظ، لیکن کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اس جگہ کی میل کچیل ہے، مونڈنے کی وجہ سے میل کچیل اور وہ پراگندگی کم از کم زائل تو ہوئی نا، تو اس کو زائل کرنے کی وجہ سے فتجب الصدقہ، صاحبین صدقہ لازم کر رہے ہیں۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان حلقہ مقصود، حجامہ کی جو جگہ ہے اس کا مونڈنا مقصودی طور پر ہوتا ہے، کیونکہ لأنہ لا یتوصل الی المقصود الا به، کیونکہ جو مقصود ہے حجامہ لگانا اس تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر کس کے ذریعے سے؟ اس جگہ کو مونڈنے کے ذریعے سے۔ مطلب یہ ہوا کہ مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کا مونڈنا ضروری ہے، جس چیز تک یعنی مقصود تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز بھی مقصود ہوگی، تو لہٰذا اس کا مونڈنا بھی مقصودی ہوا، لہٰذا مقصودی ہے تو وقد وجد ازالۃ التفث عن عضو کامل، اور ایک عضو کامل سے میل کو چیل اور گندگی کا زائل کرنا بھی ساتھ ساتھ پایا گیا، اور ساتھ ساتھ وہ مقصود بھی ہو گیا۔ عضو کامل اس وجہ سے کہ یعنی لغتاً یہ عضو کامل بن گیا کہ جس جگہ پر حجامہ لگایا جا رہا ہے گوئے کہ اس کو ایک عضو شمار کرو کہ بھائی یہ ایک پوائنٹ ہے، اس جگہ پہ حجامہ لگانا ہے تو اس کو آپ عضو کامل شمار کرو، ورنہ جسم کا پورا عضو کامل مراد نہیں ہے۔ تو ایک کامل عضو سے میل کچیل بھی دور ہو گئی ہے، لہذا فیجب الدم لازم آئے گا، لیکن اس کے اندر راجح اور مفتبی قول صاحبین کا ہے۔ وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ۔ اس مسئلے کے اندر چند صورتیں ہوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے محرم کا سر مونڈ دیا، محرم کا سر مونڈا ہے، تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مونڈنے والا وہ یا تو محرم ہوگا یا وہ محرم نہیں ہوگا، دو صورتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے آگے جس کا سر مونڈا جا رہا ہے وہ محرم ہوگا یا وہ محرم نہیں ہوگا، تو یہ کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ تو ہر ایک کا حکم دیکھیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ، کہ اگر محرم نے دوسرے محرم کا
سر موڑ دیا، ٹھیک ہے. یہ 4 صورتوں میں سے ہر ایک اندر پھر ہر ایک کی پھر 2 صورتیں بن گئی تو یہ کل 8 صورتیں بن جائیں گی. کیونکہ یہ جو 4 صورتیں بنی ہیں، محرم محرم کا سر مونڈے، یا حلال حلال کا سر مونڈے، یا محرم حلال کا سر مونڈے، یا حلال محرم کا سر مونڈے، یہ ہوگی 4 صورتیں. ان 4 صورتوں میں سے ہر ایک صورت 2 حال سے خالی نہیں، کہ یہ جو ایک نے دوسرے کا سر مونڈا ہے تو یہ اس کے حکم سے مونڈا ہے یا اس کے حکم کے بغیر مونڈا ہے. یہ کل 8 صورتیں بن جائیں گی. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے محرم نے دوسرے محرم کے سر کو مونڈا ہے اور حلق کیا ہے امری ہی. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے حکم کے ذریعے سے، وہ بھی غیر امری ہی، اس کے حکم کے بغیر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا سر مونڈ دیا. 2 صورتیں یہاں پر یہ آ گئی. محرم نے محرم کا سر اس کے حکم سے یا غیر حکم کے، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے، فعلی الحالق الصدقہ، جس نے مونڈا ہے اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا اگرچہ وہ محرم ہو. وعلی المحلوق دم، اور جس کا سر مونڈا گیا ہے اس کے اوپر دم لازم آئے گا اگرچہ اس نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ اس میں فرماتے ہیں لا یجب، محلوق یعنی جس کا سر مونڈا ہے اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا اس صورت میں ان کان بغیر امرہ، اس صورت میں کہ جب اس نے حکم نہیں دیا، اس کے حکم کے بغیر سر مونڈ دیا ہے اس کا، ان کان نائمن، کہ وہ سویا ہوا تھا اس نے حکم ہی نہیں دیا، تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کا سر مونڈا ہے اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا. دلیل دیتے ہیں کہ لأن من اصلہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی اصل یہ ہے کہ ان الاکراہ یخرج المکرہ من ان یکون مؤاخذا بحکم الفعل، کہ اکراہ جو ہوتا ہے یعنی کسی کو مجبور کرنا کسی کام کے اوپر، یہ مکرہ کو نکال دیتا ہے اس بات سے کہ اس کے فعل کی حکم سے، یعنی جو فعل اس نے کیا ہے مجبوری کی حالت میں اس کا مواخذہ کرنے سے اس کو نکال دیتا ہے، یعنی اس کا مواخذہ نہیں ہوتا. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اصل ہے. والنوم ابلغ منہ، اور نیند کی حالت کے اندر اگر کسی نے مجبوراً اس کا سر مونڈ دیا ہے یا اس کی داڑھی مونڈ دیا ہے تو یہ تو اس سے زیادہ ابلغ ہے کہ اس نے حکم ہی نہیں دیا اور مجبوری سے، یعنی یہ سب سے بڑی مجبوری ہے سمجھ لیں. تو اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بغیر حکم کے اس کے ہو گیا ہے لہٰذا اس صورت کے اندر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آنا چاہیے. وعندنا احناف فرماتے ہیں سبب النوم والاکراہ ینتفی المأثم، فرماتے ہیں کہ نیند کی وجہ سے یا اس کو مجبور کرنے کی وجہ سے اس سے گناہ کی نفی تو ہو گئی ہے، دون الحکم، لیکن حکم کی نفی نہیں ہوتی. حکم تو بہرحال اس کے اوپر لاگو ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر دم آئے گا، لیکن گناہگار یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حکم نہیں دیا، اس کو مجبور کیا گیا ہے یا اس کو بتایا ہی نہیں گیا. وقد تقرر سببہ، اور سبب بھی پایا گیا، وہ کیا ہے، وہ ما نالا من الراحت والزینہ، اس نے سر مڑنے کی وجہ سے جو تھوڑا آرام اور سہولت پائی ہے کہ اس کی جسم کی صفائی ہوگی اور خوبصورتی ہو گئی ہے، یہ بھی اس نے حاصل کر لی ہے. تو فیلزمہ الدم حتما، لہٰذا یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر دم لازم آئے گا. بخلاف المضطر، بخلاف مضطر کے، مضطر کہتے ہیں کہ جس کو مجبوری ہو خود ذاتی طور پر اس کی یعنی جسم کے اندر کوئی یعنی سر میں جوئیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کو مجبوری ہے کہ اب وہ سر مونڈے گا، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا، تو اس شخص میں، اور مکرہ جس کو مجبور کیا جاتا ہے یا جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے حکم کے بغیر اس کا سر مونڈ دیا جاتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس کو یعنی جو خود جس کو حاجت ہے سر مونڈنے کی، حیث یتخیر، اس کو اختیار ہوگا کہ وہ کیا کرے، کہ وہاں پر وہ کفارہ دینا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک معذور یعنی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی احرام کی حالت میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سر کو مونڈ دو، اور پھر آگے 3 اختیار دیے، یا تو روزے رکھو، یا پھر یہ کہ 3 سا گندم 6 مسکینوں میں تقسیم کر دو، اور یا پھر یہ کہ ایک بکری ذبح کر دو. تو ان تینوں میں اس کو پھر اختیار دیا جاتا ہے. فرماتا ہے حیث یتخیر، کیوں؟
یہ فرق کیوں ہے مکرہ کا اور مضطر کے بیچ میں؟ فرماتے ہیں لأن الآفت هناك سماویہ، مضطر شخص جو ہوتا ہے اس کی جو آفت ہوتی ہے وہ آفت سماویہ ہوتی ہے، کسی کی طرف سے اس کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ وہا ہونا من العباد، اور یہاں پر جو مکرہ ہوتا ہے یہاں پر تو آفت جو آئی ہے اس کے اوپر بندوں کی طرف سے آئی ہے، اس لیے یہاں پر تو اس کو اختیار نہیں ہوگا، اس کے اوپر حکم لاگو ہوگا، لیکن ادھر جو آفت سماویہ ہے مضطر کے اندر اس میں اس کو اختیار ہوگا۔ تو یہ بیچ میں ایک فرق بتا دیا آپ کو مکرہ کا اور مضطر کا۔ ثم لا يرجع المخلوق رأسه على الحالق، فرماتے ہیں کہ مخلوق پر جو دم ہم لازم کر رہے ہیں، یعنی جس کا سر مونڈا ہے بغیر اس کے حکم کے یا اس کے حکم کے ساتھ، تو وہ حالق یعنی مونڈنے والے کے اوپر رجوع نہیں کرے گا کہ بھئی میرے اوپر دم لازم ہوا لہذا اس کا خرچہ تم دو۔ لأن الدم انما لزمه بما نال من الراحہ، دم جو اس کے اوپر لازم ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے جو اس نے راحت پائی ہے اور سر کے اندر میل کو چیل اس کی دور ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہوا ہے، مونڈنے کی وجہ سے نہیں ہوا، کسی نے مونڈا کیوں ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس نے جو آرام پایا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو فصار کل مغرور، یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس کو دھوکہ لگ گیا ہو فی حق العقر، یعنی عقر کے حق میں، یعنی کسی نے باندی خریدی اور اس نے اس سے بچہ پیدا کروا دیا اور اس کو ہمیں ولد بنا دیا، تو اتنے میں اس باندی کا کوئی مستحق نکل آیا اور وہ اس باندی کو لے کر چلا گیا۔ اب یہ باعث سے جا کر اپنے جو بچہ ہے اس کا کی قیمت وغیرہ تو لے سکتا ہے مستحق، چونکہ اگر بچہ بھی لے کر ساتھ چلا گیا تو لیکن باندی کا جو عقر اس نے دیا، یعنی باندی کا وہ مار جو اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے اس کو دیا ہے، اس کو عقر کہتے ہیں، تو وہ عقر جو ہے وہ جا کر باعث سے نہیں لے سکتا، اگر جس کو دھوکہ تو ہو گیا لیکن یہ باعث سے نہیں لے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ عقر جو اس کے اوپر لازم ہوا ہے وہ اس کے اپنے فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور شہوت اپنے پوری کی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر عقر لازم ہے، وہ دھوکے دینے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ تو بالکل یہاں پر بھی مخلوق یعنی جس کے سر کو مونڈا گیا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہے اس کے اپنے راحت کی وجہ سے، نہ کہ مونڈنے والے کے مونڈنے کی وجہ سے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْحَالِقُ حَلَالًا، اب یہاں سے آگے اسی مسئلے کی دوسری صورت کہ محرم یعنی جو جس کا سر مونڈا گیا ہے وہ تو محرم ہی ہے، لیکن جس نے سر مونڈا ہے وہ حالق، وہ حلال ہے، وہ محرم نہیں ہے۔ پہلی صورت تو تھی حالق اور مخلوق یعنی مونڈنے والا اور جس کا سر مونڈا گیا وہ دونوں محرم تھے، اس کا حکم ذکر ہو گیا، اور اب ہے کہ جس کا سر مونڈا گیا ہے وہ تو محرم ہی ہے لیکن مونڈنے والا محرم نہیں ہے، حالق حلال ہے۔ اس صورت کے اندر بھی فرماتے ہیں یہی حکم ہے کہ جس نے مونڈا ہے اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا اور جس کا سر مونڈا گیا ہے محرم کا اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ لا يختلف الجواب فی حق مخلوق رأسہ، یعنی جس کا سر مونڈا گیا ہے اس کے حق میں جواب مختلف نہیں ہوگا، اس کے اوپر دم ہی آئے گا۔ اما الحالق، اب آگے حالق کا حکم کہ وہ اس کو حکم دیا تھا یا نہ دیا تھا، وہ حلال ہے یا محرم ہے، دونوں صورتوں کے اندر تلزم ہو صدقہ، اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا فی مسئلتنا، ہمارے اس مسئلے کے اندر، یعنی جس کے اندر وہ حلال ہے اور جس کے اندر وہ اس کو حکم دیا ہے یا حکم نہیں دیا، فی الوجہینی، یہ مراد ہے دو وجہوں سے، حکم دیا ہے یا حکم نہیں دیا۔ اور مسئلتنا سے یہاں پہ یہ والا مسئلہ مراد ہے کہ حالق خود حلال ہے اور جس کا سر مونڈا ہے وہ محرم ہے، تو اس صورت کے اندر دونوں صورتوں میں حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو حالق کے اوپر پھر بھی صدقہ لازم آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا شیء علیہ، حالق پر تو کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ وعلی ھذا الخلاف، اسی اختلاف پر یہ صورت ہے کہ اذا حلق المحرم رأس حلال، تیسری صورت کہ محرم نے حلال آدمی کا سر مونڈ دیا، یعنی مونڈنے والا حالق وہ محرم ہے اور جس کا سر مونڈا جا رہا ہے وہ حلال ہے، تو اس صورت کے اندر بھی حناف کے نزدیک اگرچہ سر مونڈنے والا وہ محرم ہے لیکن اس کے اوپر پھر بھی صدقہ آئے گا، دم نہیں آئے گا۔ لہو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان مان الارتفاق لا يتحقق حلق شعر غیرہ، کیونکہ دوسرے کے بال کاٹنے سے یا مونڈنے سے کوئی نفع کمانا متحقق نہیں ہوتا، کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی دوسرے کا سر مونڈ دیا ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہم آپ کے اوپر صدقہ لازم کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو دوسرے کا سر مونڈا ہے، اس کو تو کوئی نفع نہیں ہوا۔ وہو الموجب، یعنی اصل تو ارتفاق اور خود اپنے آپ کے لیے کوئی نفع حاصل کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے، موجب تو وہ ہے، لیکن یہاں پر تو اس نے دوسرے کے سر مونڈا ہے لہٰذا حالق کے اوپر کچھ نہیں آنا چاہیے۔
احناف فرماتے ہیں کہ ان ازالۃ ما ینمو من بدن الانسان، کسی بھی انسان کے بدن سے جو چیز اگ رہی ہے اس کو زائل کرنا، یعنی بال ہیں یا جو چیز اگ رہی ہے اس کو زائل کرنا، یہ احرام کے ممنوعات میں سے ہے۔ محرم آدمی کے اوپر یہ بھی ممنوع ہے وہ کسی دوسرے انسان یا اپنے، خود یہ انسان ہے تو اپنے سر کے بال یا اپنے جسم کے اوپر جو بھی چیز اگ رہی ہے، یعنی بال اگ رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان کے بال اگ رہے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کے بالوں کو اکھیڑنا یا ختم کرنا ممنوع ہے، لاستحقاقہ الامان، کیونکہ جسم کے اسے اوپر اگنے والی جو بھی بال ہیں وہ اگرچہ اس کے اپنے ہوں یا کسی اور کے ہوں، وہ امان کے مستحق ہیں، وہ محفوظ ہیں، منزلۃ نبات الحرم، جس طریقے سے حرم کی کا جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے۔ فلا یفترق الحال بین شارہ و شار غیرہ، اس صورت کے اندر حالق کی حالت مختلف نہیں ہوگی، اپنے بالوں کو مونڈے یا کسی دوسرے کے بالوں کو۔ الا ان کمال اچھا جب یہ بات ہے پھر تو حالق کے اوپر دم لازم آنا چاہیے کہ اس نے دوسرے کے بال کیوں مونڈے، ایک امن اور محفوظ بال تھے اس کو کیوں موڑا محرم ہونے کی حالت کے اندر، لہٰذا اس کے اوپر دم آنا چاہیے۔ آپ دم تو نہیں لازم کر رہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حالق کے اوپر صدقہ لازم آئے گا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ الا ان کمال الجنایت فی شارہ، کمال جنایت اس کے اپنے بال موڑنے کے اندر ہے اور دوسرے کے بال موڑنے کے اندر کمال جنایت نہیں ہے، اس لیے دوسرے کے بال موڑنے کے اندر ہم نے لازم کر دیا اس کے اوپر صدقہ۔ آگے چلنے سے پہلے خلاصہ اس پورے مسئلے کا دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایک نے دوسرے کے بال کاٹے یا موڑے تو اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حالق اور محلوق، یعنی جس کا سر مونڈا گیا اور سر مونڈنے والا دونوں محرم ہوں گے۔ نمبر 2، حالق اور محلوق دونوں حلال ہوں گے۔ نمبر 3، حالق محرم ہوگا اور محلوق حلال ہوگا۔ نمبر 4، حالق حلال اور محلوق محرم ہوگا۔ اب ہر ایک کا حکم دیکھتے ہیں۔ دوسری صورت میں دونوں پر، تیسری صورت میں صرف محلوق پر کچھ لازم نہیں، یعنی دوسری صورت حالق اور محلوق دونوں حلال ہیں، لہذا حلال ہونے کی صورت میں دونوں پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، اور تیسری صورت میں حالق محرم ہے اور محلوق حلال ہے، محلوق کے حلال ہونے کے اوپر اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا، تو اس لیے دوسری صورت میں دونوں پر اور تیسری صورت میں صرف محلوق کچھ لازم نہیں۔ باقی سب صورتوں میں محلوق پر دم لازم ہے جبکہ حالق پر صدقہ لازم ہوگا، لہذا پہلی صورت کو دیکھیں، حالق اور محلوق دونوں محرم ہیں تو حالق پر صدقہ، محلوق پر دم، اور تیسری صورت میں حالق محرم ہے تو اس پر صدقہ، اور چوتھی صورت میں حالق حلال ہے اور محلوق محرم ہے تو حالق پر صدقہ اور محلوق پر دم لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ، اگر محرم نے ایک حلال شخص کی مونچھوں کو کاٹا، او قلم اظافیرہ، یا اس کے ناخنوں کو کاٹ دیا، اطعم ما شاء، یہ کاٹنے والا جو جتنا چاہے تو وہ صدقہ کر دے، کھانا کسی کو کھلا دے۔ والوجہ فیہ ما بینا، وجہ اس کے اندر ہم نے ذکر کر دی کہ دوسرے انسان ہو یا اپنا ہو، کہ محرم ہونے کی حالت کے اندر، احرام کی حالت میں انسان کے جسم میں اگنے والا، چاہے وہ ناخن ہو یا بال ہوں، جو چیز بھی ہو، وہ اس کو کاٹنا یا نوچنا یا مونڈنا یہ ممنوعات احرام میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس نے گویا کہ دوسرے کی مونچھوں کو کاٹ کر ایک ممنوع کام کیا، تو لہٰذا صدقہ جتنا چاہے وہ کرے۔ ولا یارا، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ولا یارا عن نوع ارتفاق، اور اس میں کچھ نفع بھی ہے اس کا دوسرے کے ناخن کاٹنے کے اندر، لأنہ یتعذی بتفضی غیرہ، کیونکہ اس کو بھی دوسرے کی میل کچیل کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے نا، دوسرے کی میل کچیل سے، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ، یعنی دوسرے کی میل کچیل اگر یہ اس کے ساتھ ہوگا تو دوسرے کے ناخنوں سے اس کے برتن کے اندر کچھ لگ سکتا ہے، یا وہ ناخن اس کو لگا سکتا ہے، اس کے جسم پر کسی نہ کسی طریقے سے لگ سکتے ہیں، تو بہرحال کچھ نہ کچھ ارتفاق دوسرے کے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس صورت میں اس میں پایا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ التَّأَذِّي بِتَفَضِّ نَفْسِهِ، اگرچہ اپنی جو میل کچیل ہے اپنے جسم کی، اس کی تکلیف سے تو کم ہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، تو فَيَلْزَمُهُ الطَّعَامُ، اس لیے ہم نے اس کے اوپر طعام لازم کر دیا، جتنا چاہے تو وہ صدقہ کر دے۔
تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم مزید اسی کو لے کر حاضر ہوں گے، اور اسی بحث کو ہی ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ کاٹنے سے متعلق گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔